پر بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی انڈیا کے جو ایک اس نے بی جے پی کے اس نے دی اسٹیٹمنٹ، سب سے پہلے تو اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں جہانگیر خانزادہ صاحب سے. خیر جہانگیر بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اپنی 1.5-2 سال کی جو وزارت کی پرفارمنس تھی وہ بھی لے آئے، اور میں اپنی 3 سال کی ہاری ہوئی پرفارمنس بھی لے کر آتا ہوں، سامنے لے آئیں گے، چھچ فیصلہ کر لے گا. ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ جی ہمارے تو انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگنی شروع ہو جائیں. تو یہ امریکہ نواز حکومت ہے، اور یہ کوئی بھی کام امریکن ڈائریکشن سے ہٹ کے نہیں کریں گے، چاہے وہ میوزک ٹیچرز کو بھرتی کرنا ہو. یہ عمران خان کے گٹس تھے جس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اتنے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے اور اسلاموفوبیا کی بات کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی. اس نے بتایا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو آ کے وہ بات لگتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب انسان کے دل پہ کوئی بات لگتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اسلاموفوبیا جنم لینا شروع کر دیتا ہے. ان کے جو مقاصد تھے گورنمنٹ میں آنے کے، مولانا اسد کو وزارت دینی تھی، مل گئی. فضل الرحمان کے بیٹے کو، زرداری کے بیٹے کو ٹریننگ آفیسر، ٹریننگ وہ کہتے ہیں نا مینجمنٹ ٹریننگ لگانا تھا فورن آفس میں، وہ لگوا دیا، اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی، وزارت بھی مل گئی، مراد بھی مل گئی. آپ نے اس کو پاکستان میں دیکھا ہے؟ وہ باہر ہی پھر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، ساتھ ہنا ربانی خر کو بھی لے کے گیا ہوا ہے. اور تیسرا جو حمزہ شہباز صاحب ہیں، انلیگل انلیجیٹیمیٹ حکومت پنجاب میں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ تو اپنا اخلاقی اور لیگل جو ان کی اتھارٹی ہے وہ لوز کر چکے ہیں، لیجیٹیمیسی. وہ تو پنجاب میں حکومت کر ہی نہیں سکتے اس ٹائم پہ. تو لہذا انہوں نے نیب کے قانون کو چینج کرنا تھا، اپنے فیور میں کرنا تھا، کروا دیا. ای وی ایم ختم کرنی تھی، کروا دی. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کرنے تھے، کروا دی. ایف آئی اے کے لوگوں کے تبادلے کرنے تھے، کروا دیے. انہوں نے جو اپنے ٹارگٹس وہ لے کر آئے تھے، جو ٹارگٹ میرا تھا، جو قوم کا تھا، جو غریب کا تھا، جو پاکستانی کا تھا، وہ تو سارے پینڈنگ چلے گئے، ان پہ تو کوئی کام نہیں. 27 مارچ کو ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے، اور میں نہیں کہتا، تمام ایجنسیز کہتی ہیں کہ اٹک کی پورے ضلع اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ چھت سے نکلا تھا. اس کے 2-3 دن پہلے یا بعد جہانگیر خانزادہ صاحب بھی گئے تھے، کتنے لوگ تھے سب کو پتہ ہے. اس کے بعد اٹک والا جلسہ میں نے نہیں کہا، تمام ایجنسیز نے کہا کہ 12 سے 14 ہزار بندہ تحصیل حضروں سے نکل کر گیا. ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب کا اوسٹر ہوا تو 1000-1500 بندے کا ہم نے یہاں پہ بھی، آپ کو یاد ہوگا، احتجاج کیا تھا، اور پھر ہم لوگ ہٹیاں چوک تک آئے تھے. 25 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ چھچ انٹرچینج پہ ان حالات میں پنجاب میں پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ چھچ انٹرچینج پہ کے پی کے بعد پنجاب میں چھچ انٹرچینج ہی تھا جہاں پہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھے. اس کے بعد تو سب خالی پڑا ہوا تھا آگے تک. تو یہ لوگ نکلے، جس دن نکالنے ہوتے ہیں ہم نکال لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی انڈیا کے جو ایک اس نے بی جے پی کے اس نے دی اسٹیٹمنٹ، سب سے پہلے تو اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سرکل سے اس کی آواز کیوں نہیں اٹھ رہی، کیوں نہیں یہ آواز اٹھائی جا رہی کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے اپنے اکنامک ٹرمز ختم کرتے ہیں. کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک ٹرمز، کیوں نہیں ان کے ہائی کمیشن کو سمن کیا جا رہا فورن آفس میں اور پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا جا رہا. اور پھر اسی کی ایک اگلا جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ناظرہ قرآن با ترجمہ قرآن کو سلیبس سے نکال دیا ہے. بٹ گورنمنٹ کی پرائرٹیز آپ بجٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، سوشل دیکھ لیں، وہ ساری امریکہ الائنڈ ہے. مطلب پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی ہم رشیا سے تیل اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، اور وہ رشین ایمبیسڈر منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب ہم بنگلہ دیش کو دے سکتے ہیں، ہم انڈیا کو دے سکتے ہیں، تو ہم تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ اور یہ کس کہانی میں انہوں نے قوم کو ڈالا ہوا ہے کہ عمران خان نے لیٹر لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا. عمران خان جب پیوٹن کو ملا تھا تو اس ٹائم اس نے سستے تیل کی بات کی تھی یا نہیں کی تھی. اس ڈسکشن سے نکلیں اور جا کے سستا پیٹرول لے لیں رشیا سے. جب اس کی بات سیریسلی آتی ہے تو اس کا اصل نام تو مفتاح اسماعیل ہے، اس کو میں مفتاح اسماعیل کہتا ہوں. مفتاح صاحب جو ہیں وہ پھر کیا بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگنی شروع ہو جائیں. تو یہ امریکہ نواز حکومت ہے، اور یہ کوئی بھی کام
امریکن ڈائریکشن سے ہٹ کے نہیں کریں گے، چاہے وہ میوزک ٹیچرز کو بھرتی کرنا ہو. یہ عمران خان کے گٹس تھے جس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اتنے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے اور اسلاموفوبیا کی بات کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی. اس نے بتایا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو آ کے وہ بات لگتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب انسان کے دل پہ کوئی بات لگتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اسلاموفوبیا جنم لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ آواز کس نے اٹھائی؟ عمران خان نے اٹھائی. ان لوگ چوئی صاحب کی بیسیکلی دیکھیں، ایک ہوتا ہے علامتی طور پر احتجاج ریکارڈ کروانا. اگر میں روز 1000 2000 بندہ اکٹھا کرنا شروع کر دوں تو پھر تو میں اپنے ینگسٹرز کو کہوں کہ نوکریاں شوکریاں چھوڑ دیں، گھروں کا پلا پوچھا چھوڑ دیں، اور بس تیار بیٹھے ہوں گے کئی صاحب کی کال آئے گی اور ہم نے نکلنا. تک کبھی کسی کے کام پہ تختی نہیں لگائی، میں نے تو اپنے کاموں پہ تختیاں نہیں لگائیں، تو میری یہ سیاست کا وتیرہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو 85 کروڑ کی فگر ہے، یہ آخری سال کی ہے. ملک انصار صاحب سے بھی کہیں اور جہانگیر خانزادہ صاحب سے. خیر جہانگیر بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جہانگیر بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو ان کو کہیں گے ذرا تھوڑا سا پڑھ کے آیا کریں. اور میں مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں سر، مجھے اس کی معافی چاہیے ہی نہیں. میں تو جہانگیر خانزادہ سے کہہ رہا ہوں مناظرہ کر لے، آپ بیٹھ جائیں، ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھ جائیں، میں اپنی دستاویز لے کر آتا ہوں، اپنی لے کر آئے. وہ اپنی 1.5-2 سال کی جو وزارت کی پرفارمنس تھی وہ بھی لے آئے، اور میں اپنی 3 سال کی ہاری ہوئی پرفارمنس بھی لے کر آتا ہوں. زرداری کے بیٹے کو ٹریننگ آفیسر، ٹریننگ وہ کہتے ہیں نا مینجمنٹ ٹریننگ لگانا تھا فورن آفس میں، وہ لگوا دیا، اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی، وزارت بھی مل گئی، مراد بھی مل گئی. آپ نے اس کو پاکستان میں دیکھا ہے؟ وہ باہر ہی پھر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، ساتھ ہنا ربانی خر کو بھی لے کے گیا ہوا ہے. 27 مارچ کو ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے، اور میں نہیں کہتا، تمام ایجنسیز کہتی ہیں کہ اٹک کی پورے ضلع اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ چھت سے نکلا تھا. اس کے 2-3 دن پہلے یا بعد جہانگیر خانزادہ صاحب بھی گئے تھے، کتنے لوگ تھے سب کو پتہ ہے. اس کے بعد اٹک والا جلسہ میں نے نہیں کہا، تمام ایجنسیز نے کہا کہ 12 سے 14 ہزار بندہ تحصیل حضروں سے نکل کر گیا. ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب کا اوسٹر ہوا تو 1000-1500 بندے کا ہم نے یہاں پہ بھی آپ کو یاد ہوگا احتجاج کیا تھا، اور پھر ہم لوگ ہٹیا چوک تک آئے تھے. 25 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ چھچ انٹرچینج پہ ان حالات میں پنجاب میں پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ چھچ انٹرچینج پہ کے پی کے بعد پنجاب میں چھچ انٹرچینج ہی تھا جہاں پہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھے. اس کے بعد تو سب خالی پڑا ہوا تھا آگے تک. تو یہ لوگ نکلے، جس دن نکالنے ہوتے ہیں ہم نکال لیتے ہیں. سر مجھے اس کی معافی چاہیے ہی نہیں. میں تو جہانگیر خانزادہ سے کہہ رہا ہوں مناظرہ کر لے، آپ بیٹھ جائیں، ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھ جائیں، میں اپنی دستاویز لے کر آتا ہوں، اپنی لے کر آئے. وہ اپنی 1.5-2 سال کی جو وزارت کی پرفارمنس تھی وہ بھی لے آئے، اور میں اپنی 3 سال کی ہاری ہوئی پرفارمنس بھی لے کر آتا ہوں. سامنے لے آئیں گے، چھچ فیصلہ کر لے گا، ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی.